امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور یزید جیسے فاسق اور فاجر سے قوم کو نجات دلانے کے لیے اور اس کے فسق و فجور سے لوگوں کو امان دلانے کے لیے آپ کوفے والوں کے بلانے پر کوفہ تشریف لے کر گئے۔ 40,000 خطوط آپ کے پاس آئے جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اے امام حسین آپ حضرت علی کے فرزند ہیں، آپ کوفے آ جائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے، آپ رسول اللہ کے لخت جگر ہیں، آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ہم یزید کو فاسق اور فاجر جانتے ہیں، یزید جو ہے وہ بے نمازی ہے، یزید جو ہے وہ شرابی ہے، یزید جو ہے وہ زانی ہے، یہ اس میں برائیاں ہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، اور اگر آپ ہمارے بلانے پر بھی نہ آئے تو مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی، اور یزید کی بیعت اگر ہم نے کر لی تو پھر قیامت میں اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے ایسے فاسق اور فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرے حبیب علیہ السلام کے نواسے امام حسین کو بلایا تھا، وہ نہ آئے اس لیے ہمیں یزید سے بیعت کرنا پڑی۔ تو یہ خطوط امام حسین کے پاس آئے جو 40,000 کے قریب تھے۔ امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی جناب جو ہے وہ تحفظ کے لیے رخت سفر باندھا۔ جنگ کا ارادہ نہ تھا، صرف 72 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے اہل و عیال، آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ، آپ کے ازواج، آپ کی بیٹیاں، یہ آپ کے ساتھ تھی۔ لڑنے کے لیے جاتے تو شاید پورا مدینہ شریف آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن آپ کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، جنگ کا نہیں تھا، کوفیوں کے ان گلابوں کا تھا جو آپ گئے ہیں کوفہ بلانے پر۔ آپ جو وہاں پہنچے کربلا کے میدان میں آپ کو محاصرے میں کر لیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کا محاصرہ کر لیا، اور شور لعین اور عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس نے آپ کے جناب آپ کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، اور آپ سے مطالبہ کیا یا تو یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیعت میں تو یزید سے نہیں کر سکتا، ہاں تم یزید تک مجھے پہنچا دو، ملاقات میری اس سے کرا دو تو میں اسے سمجھا دوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، قرآن و سنت اس کو بتاؤں گا، اس کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں یزید سے بیعت نہیں کر سکتا، اور میں نے اگر یزید سے بیعت کر لی تو لوگ قیامت تک یہ کہیں گے جب امام حسین جیسا شخص رسول اللہ کا نواسا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہے تو ہم جسے چاہیں اپنا حکمران بنا سکتے ہیں، ہم جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے اپنا امیر بنا سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، جیسے آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگوں نے جناب کیا حال کیا، سیاست میں جو ہے ہر ایک نقشہ، معیشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، تو ناچ ناچ کر پی ٹی آئی والوں نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا، مدینے کی ریاست بنانے کا نام لیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اسلام کا لیبل استعمال کر کے معاذ اللہ مدینے کا نام استعمال کر کے ریاست مدینہ کا نام لے کر کے محترم حضرات جو ہے وہ اس نے ناچ ناچ کر عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں بہنوں کو نچا کر پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا نام لے رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ انہی سوچ کا یزید بھی تھا، اسی سوچ کا عمران خان بھی تھا، اسی سوچ کی یہ سرکولر جتنی تنظیمیں ہیں محترم حضرات، یہ اسلام بیزار ہیں، یہ دین بیزار ہیں، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، یہ اسلام بیزار ہے، نہ یہ دین کو اسلام کو تخت پر لانا چاہتی ہیں، نہ یہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتی ہیں، اور جو ہماری تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے میدان عمل میں آئی تھی، صدقہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی بد مذہبوں سے گٹھ جوڑ کر لی، بد مذہبوں کی
کی تعریفیں کرنے لگے، بد مذہبوں کے گلے ملنے لگے، ان کے ماتھے چومنے لگے، ان کے ساتھ بغل گیر ہونے لگے، ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے لگے۔ ان کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جنہوں نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کو کافر ہونے میں، ان کو کافر ہونے میں شک کیا، ان کے کافر ہونے میں شک کیا، وہ کوئی بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف کی جانے لگی، اللہ اکبر، تو وہ بھی محترم حضرات ایجنسیوں کا شکار ہو گئے، وہ بھی جناب جو ہے وہ اس دو رنگی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں عرض کر رہا تھا، مزید نے بھی یہی کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہتا یہ تھا کہ بیعت ہو جائیں، آپ مجھ سے بیعت کر لیں اور میں آپ کو جناب درہم اور دینار دوں گا، آپ کو جناب بے حد نذرانے دوں گا۔ لیکن امام حسین نے اس پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اور وہیں پر آپ کے جناب آپ کے 72 نفوسہ قدسیہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ 7 محرم سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ 8-9 محرم کا دن گزر گیا، آب و گل اور پانی بند کر دیا گیا۔ محترم حضرات 10 محرم کا دن آ گیا، یہ وہ عاشورہ کا دن ہے، 61 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ اکبر، جب جنگ کا میدان بالکل تیار ہو گیا اور امام حسین نے حجت تمام کر لی اور انہیں جا کر سمجھا لیا اور جا کر بتا دیا کہ دیکھو لوگ اپنے نبی کی نسبتوں کی قدر کرتے ہیں، میں تو تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا نواسہ ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، لہٰذا میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو۔ وہ کہتے تھے ہمیں ایک ہی آرڈر ہے یزید کی طرف سے، یا تو ہماری بیعت کرو یا پھر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تو امام حسین نے یہ فیصلہ کیا، سردار نداد دست در دست یزید، سر دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، پر اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے خطوط ان کو پڑھ کر سنائے اور بتایا کہ دیکھو یہ خطوط تمہارے ہیں، تم نے مجھے بلایا تھا، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، اور اب مجھے واپس جانے نہیں دیتے، اور میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، ان کو پانی نہیں دیتے، 6 مہینے کا میرا بیٹا علی اصغر ہے، اسے قطرے 2 قطرے پانی کے ٹپکا دو اس کے حلق میں، یہ تم سے لڑنے کے قابل نہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، امام حسین جب حضرت علی اصغر کو لے کر ان کے سامنے آئے تو لشکر یزید میں سے کسی نے تیر کمان سے چھوڑا۔ محترم حضرات، وہ حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا گزر گیا۔ اللہ اکبر، یہ 6 مہینے کے علی اصغر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ 18 سال کے علی اکبر یہ شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے امام حسن کے فرزند ہے وہ شہید ہو گئے، اور آپ کے رفقا ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اتمام حجت کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اپنی تلوار جو آپ کے والد کی تھی ذوالفقار اسے حمائل کیا، اور گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے لشکر آدھا پر پہنچے۔ اللہ اکبر، اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا، جن کی رگوں میں پیارے مصطفیٰ کا خون تھا، جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، جن کی رگوں میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کا خون تھا، یہ لشکر آدھا پر ایسے ٹوٹ پڑے اللہ اکبر کہ گاجر مولی کی طرح لشکر آدھا کو کاٹ ڈالا۔ کسی بدبخت نے کہا سنو، یہ حیدر علی مشکل کشا حیدر کرار کا لخت جگر ہے، یہ ایک ایک
کر کے اگر تم اس سے لڑو گے یہ تم سب کو جو ہے وہ قتل کر دے گا، ایسا کرو کہ مل جل کر اس پر ٹوٹ پڑو اور اس پر ایک دم حملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر محترم حضرات ایک طرف ہر طرف سے ایک بارگی میں تیروں کا می برسایا گیا، تلوار کے بار لگائے گئے اور آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر جب آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے دو کہ میں استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، سجدہ شکر کرنے کے لیے جیسے ہی آپ نے اپنی جبین ناز اللہ کی بارگاہ میں جھکائی اور سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمات آپ کہہ رہے تھے تو کسی بدبخت نے شمر لعین نے اسی وقت آپ کے سر ناز پر حملہ کیا اور سر ناز کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یوں حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء کربلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا وقت نماز ظہر کے وقت میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ناز ان کے جسم اقدس سے محترم حضرات جدا ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ بعض احمق لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہوئے ملیں گے، مثلا ایک حدیث کا منکر طبقہ ہے ناسوی، وہ بھی یہی بکتے ہیں، اور ایک مرزا ہوا یہ انجینئر محمد علی انجینئر یہ بھی بکواس کر رہا ہے کہ یہ سارا کربلا کا واقعہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ کوئی سر انور جڑا نہیں ہوا، کوئی یہ سرکن سے جڑا نہیں ہوا۔ لیجیے بخاری شریف کی حدیث، امام بخاری نے اسے نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد بدن ہاتھ کے پاس جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارکہ ایک تشت میں لایا گیا اور امام حسین کا سر انور اس تشت میں رکھا ہوا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی کبھی امام حسین کے ہونٹوں پر لگا تھا اور کہتا یہ حسین کے ہونٹ ہے، کبھی گالوں پر لگا تھا کہتا یہ حسین کے گال، یعنی آپ کے چہرے مبارکہ اور حسن جمال پر حسن و جمال پر نکتہ چینی کرتا۔ حضرت انس فرماتے مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں نے اسے کہا خدا کی قسم جس چہرے کو تو چھیڑ رہا ہے اور چھڑی لگا رہا ہے واللہ یہ چہرہ پیارے مصطفیٰ کا مشابہ چہرہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اس چہرے کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ کبھی امام حسین کی ناک پر لگاتا، کبھی امام حسین کی جناب جو ہے ماتھے پر لگاتا، کبھی آپ کے گالوں پر لگاتا اور معاذ اللہ آپ کے حسن پر کلام کرتا اور آپ کے حسن میں عیب نکالتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبید اللہ ابن زیاد جب یہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ یہ رسول اللہ کا مشابہ چہرہ ہے، میں نے حضور کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، میں نے حضور کو اس کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کیا کہا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا او بڈھے، یہ حضور کے صحابی سے کلام کر رہا، او بڈھے تو سٹیا گیا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے دار الامارت کی چھت سے گرا دیتا، دار الخلافہ کی چھت سے گرا دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحابی تھے، فرما اچھا تجھے میرے بڑھاپے کا تو بڑا لحاظ ہے، رسول اللہ کی نسبت کا لحاظ نہیں، رسول اللہ کے نواسے ہونے کا ان کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محترم حضرات اس طرح کرب و بلا کے میدان میں آپ
نے شہادت کا رتبہ محترم حضرات پایا، لیکن ذہن میں رہے ہم اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے لاچار حسینہ، مجبور حسینہ، سینے کو پیٹے کہ بے بس تھے حسین، لاچار تھے حسین، کچھ بھی نہیں کر سکے، کربلا میں بے سر و سامانی کے عالم میں شہید کر دیا، لاچار نہ تھے، مجبور نہ تھے، اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کہتے جب ابن زیاد کے بعد یہ سر انور یزید کے پاس لایا گیا اور یزید کے سامنے یہ سر انور رکھا گیا، اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ امام زہری حدیث کا بہت بڑا امام وہ وہیں موجود تھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب زہری نے مجھے دیکھا، امام زہری کی حضرت امام زین العابدین پر نظر پڑی، زار و قطار رونے لگ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ بلایا امام زین العابدین نے، زہری رہا، پوچھا کیا بات، کیوں روتے ہو؟ کہا اے رسول اللہ کے لخت جگر، آپ تو رسول اللہ کے نواسے کے لخت جگر ہیں، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے ہیں، آپ حضرت علی کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ امام حسین کی اولاد ہیں، آپ کے نازک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، آپ کے نازک ہاتھوں میں بیڑیاں، مجھ سے نہ دیکھا گیا اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، اس لیے رو پڑا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ، دیکھیے اللہ کی خدا داد طاقت کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اختیار دیا تھا۔ اللہ اللہ، امام زہری کہتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اپنے ہاتھ کو ذرا سا ہلایا، ہتھکڑی اتار دی، ایسے اپنے پاؤں کو ذرا سا جھٹکا دیا، بیڑی اتار دی، فرمایا زہری ہمارے رب نے ہمیں یہ اختیار بھی دیا ہے، ہم چاہیں ہتھکڑی اتار دیں، ہم چاہیں تو پاؤں سے بیڑی اتار کر رکھ دیں، ہمارے رب نے یہ اختیار بھی دیا ہے، لیکن پھر اپنا ہاتھ ہتھکڑی میں ڈال دیا، پھر اپنا پاؤں بیڑی میں ڈال دیا اور کہا زہری جب ہمارا رب ہم سے اس حال میں راضی ہے تو ہم بھی اپنے رب سے اسی حال میں راضی ہیں۔